الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والآخرۃ والباقیات الصالحات صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ رب الرحمن نے
یہ جو زندگی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے یہ عارضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جس وقت اللہ نے چاہا اس وقت یہ زندگی ہم سے واپس لے لی جائے گی، ہم سے چھین لی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی اس زندگی کو اس طرح گزارے گا جس طرح کے گزارنے کا حق ہے، تو جس وقت موت آئے گی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے آئیں گے وہ جنت کا نقشہ لے کے آئیں گے اور اللہ کا پیغام لے کے آئیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے بھائیوں، کتنا خوش قسمت انسان ہوگا وہ کہ موت تو آنی آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ وہ شخص کتنا خوش قسمت ہوگا کہ جب موت کا وقت آئے تو جنت کا نقشہ اس کے سامنے کر دیا جائے اور اس کو فرشتے خوشخبریاں سنائیں۔ دعا کرو کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی، ہم لوگوں کو بھی ان میں شامل کر دے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہ جو بات ہے کہنی اور ہے، سننی اور بات ہے، لیکن جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کاش وہ کسی کو بتلا سکے کہ موت کے وقت کیا پوزیشن ہوتی ہے، پھر قبر کا ماحول کیا ہوتا ہے، قبر کا موسم کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک قبرستان تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رک گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ میرے صحابہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قبر کس کی ہے؟ ذرا میرے بھائیو توجہ فرمانا، یہ جو جمعہ رکھا ہے نا اللہ حکم الحاکمین نے ہفتے کے بعد، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اصلاح کر لی جائے، اگر کوئی خامیاں ہیں تو ان کو کم کر لیا جائے، گناہ ہیں ان سے توبہ کر لی جائے۔ یہ جمعہ اس لیے اللہ احکم الحاکمین نے رکھا ہے ہفتے کے بعد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے ہیں، پوچھا کہ صحابہ آپ کو معلوم ہے یہ قبر کس کی ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں جانتا ہوں یہ فلاں بن فلاں آدمی کی قبر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میرے بھائیو دل کی تختیوں پر لکھ کے لے کے جاؤ، اللہ کی قسم میری بھی اصلاح ہو جائے گی، آپ کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شخص اس وقت قبر کے اندر موجود ہے، اگر ایک طرف دنیا کی ساری دولت رکھ دی جائے، ایک طرف دنیا کے سارا سونا اور چاندی رکھ دیا جائے،
ایک طرف دنیا کی ساری جائیداد رکھ دی جائے، یہ بندہ اس کو پسند نہیں کرے گا لینا، یہ 2 نفل نماز کرے گا پڑھنی پسند۔ ساری جہان کی دولت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 2 رکعت نماز، اندازہ فرمائے ہم فرض کتنے چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا اس نے قبر کا ماحول دیکھ لیا ہے، قبر کے حالات دیکھ لیے ہیں، یہ ساری دنیا کی مال و دولت، دنیا کی جتنی بھی دولتیں ہیں نا ٹھکرا دے گا، لیکن 2 نماز پڑھنے کو ترجیح دے گا، 2 رکعت نماز۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ ہماری زندگی کے حالات ہیں، جو ہم جس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج دیکھ لو، میں اور آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دولت مند ہے وہ کامیاب ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس بنگلے، کوٹھیاں، کاریں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کامیاب وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کی دولت ہے، وہ کامیاب ہے۔ کاش ہم اس بات کو سمجھ جائیں۔ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مفسر قرآن بھی ہیں، چھوٹا سا قد ہے۔ فی ظلال قرآن کے اندر میں نے پڑھا کہ جب وہ کھڑے ہوتے تھے نا تو بالکل چھوٹا قد تھا اور پتلے، لاغر جسم، کمزور۔ ایک دن نا حدیث پاک میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت پر چڑھتے ہیں مسواک اتارنے کے لیے۔ 2-4 صحابہ ساتھ تھے، انہوں نے کوئی طنز نہیں کی، کوئی اس طرح کا مذاق نہیں کیا، پیار محبت سے کہا، عبداللہ تیری پنڈلیاں کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات تھوڑی سی ناگوار گزری۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے اس طرح طنز کی ہے، مذاق کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا، یہ دنیا کی دولتیں یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں، ہاں بندے کے دل میں ایمان ہو، اللہ نے دولت بھی دی ہو، اللہ نے گاڑیاں بھی دی ہوں، اللہ نے بنگلے بھی دیے ہوں، اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو اس کے لیے یہ نعمت ہے، اور اگر اس کے دل میں ایمان نہیں تو یہ دولت اس کے لیے کسی کام کی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شکایت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ سن لو، عبداللہ بن مسعود کا قد چھوٹا ہے، عبداللہ بن مسعود کا جسم پتلا ہے، لیکن کائنات کے رب کی قسم کھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ترازو لگا دیا جائے اور ایک پلڑے میں یہ پنڈلیاں عبداللہ بن مسعود کی رکھ دی جائیں اور ایک پلڑے میں احد پہاڑ رکھ دیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احد پہاڑ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وزن ایمان کا ہے، ایمان کی بات ہے۔ احد پہاڑ کئی میلوں پر ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں دیکھنے کا پھر موقع دے دے۔ آخری دفعہ میں اور آپ کے خطیب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، میرے بھائی عتیق صاحب، ہم نے اکٹھے مکے اور مدینے میں دن گزارے، اور اب جب سے یہ پابندیاں لگی ہیں نا تو کچھ ہر مسلمان کا دل زیادہ ہی اداس ہے۔
دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حالات بہتر بنائے اور ہر مسلمان کو اللہ مکہ بھی دکھائے، اللہ مدینہ بھی دکھائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ترازو لگا دیا جائے، ایک پلڑے کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا جائے یا پنڈلیاں رکھ دی جائیں، ایک پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھ دیا جائے، عبداللہ بن مسعود کا وزن بھاری ہوگا، کیونکہ بات ایمان کی ہے نا، وزن ایمان کا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بس دولت ہی دولت سب کچھ ہے۔ اللہ کی قسم ہم تھوڑے تھوڑے پیسوں سے بک رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے دنیاوی پیسوں سے ہم اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ اور کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، بندیا جہان اتے کرینا گمانے ہوئے، صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان نے۔ کتنی کی عمر ہے، دیکھ لو کتنے آپ کے ساتھی، کتنے لوگ چلے گئے، کتنوں کے جنازے میں نے پڑھے۔ میں ایک دن لسٹ بنانے لگا تھا، لسٹ نہیں بن رہی تھی، ایک محلے کی لسٹ نہیں بن سکی۔ بندیا جہان اتے کرینا گمانے ہوئے، صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان نے۔ بڑے بڑے راجیانوں، بڑے بڑے راجیانوں، موت نے نہ چھوڑیا، جدے ول دل آیا اوہی پھل توڑیا۔ ہرے برے باغ کئی، ہرے برے باغ کئی، ہو گئے ویرانے ہوئے، بندیا جہان اتے کرینا گمان ہوئے۔ ایمان کی دولت پیدا کرو، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے نا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بنے۔ میں صدقے قربان جاؤں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے نا، کاش اللہ ہمیں بھی کوئی اس طرح کے حکمران دے دیں۔ ہم بھی اچھے نہیں، حکمران بھی اچھے نہیں۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ حکمرانوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے گئے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم مقرر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی 2 دن ہو گئے تھے میں نے امیر المومنین مجھے بنے، 2 دن۔ فرماتے ہیں کہ میرا دل کیا کہ میں ذرا دور دراز علاقے میں گزر جاؤں، ذرا جاؤں وہاں پہ، لوگوں کے حالات تو معلوم کروں کہ کیا حالات ہیں لوگوں کے۔ ابھی 2 دن ہوئے تھے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات لکھی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں گیا، ایک اماں جی مجھے نظر آئیں، بوڑھی تھیں، نبینی تھیں، کمزور تھی بڑی، ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ جو بیماری ہوتی ہے نا ریشے کی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب ان کے قریب گیا نا تو میں ابھی بولا نہیں، تھوڑی سی میں نے کھانسی کی کہ ماں جی کو پتہ چل جائے کہ کوئی بندہ آیا ہے۔ ماں جی کو معلوم نہیں کہ یہ عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے تھوڑی سی کھانسی کی تو ماں جی نے پوچھا کہ کیا جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے ہیں؟
جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ نہ کوئی ٹیلی فون کا انتظام، نہ کوئی اخبارات کا انتظام، نہ کوئی یہ نیٹ کا کوئی انتظام، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا۔ میں نے پوچھا اماں جی آپ کو کس نے بتایا کہ جناب ابو بکر صدیق فوت ہو گئے؟ ایمان والوں کی ذرا حالات دیکھیں، ایمان والوں کے دن دیکھیں، دوپہریں دیکھیں، راتیں دیکھیں، شامیں دیکھیں۔ اب بھی قیامت تک ایمان والے ہیں، موجود رہیں گے، چاہے ان کی تعداد کم ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے تعجب سے پوچھا اماں جی کس نے آپ کو بتایا کہ عمر فاروق فوت ہو گئے ہیں؟ میں تو اتنی دور سے آیا ہوں۔ کہنے لگیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مصروفیت کے باوجود صبح و شام کھانا گھر سے پکا کے میرے لیے لے کے آتے تھے اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے جایا کرتے تھے۔ 2 دن ہو گئے ہیں جناب ابو بکر صدیق نہیں آئے، اس لیے میں نے پوچھا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اندازہ فرمائیں ذرا۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکثر پیار سے، محبت سے کہا کرتے تھے ابو بکر ساری نیکیاں میری لے لو، ایک رات کی وہ نیکیاں غار والی مجھے دے دو۔ کہاں ان کی شخصیت اور کتنا فکر ہے نیکیوں کا۔ اور حضرت مجھے یاد آیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں نیکیوں کی۔ اللہ کی قسم حیران ہوتے ہیں، سلام امام پھیرتا ہے تو پیچھے سے صفیں غائب ہو جاتی ہیں، نہ اللہ کے ذکر کا پتہ، نہ سنتوں کا پتہ، نہ نفلوں کا پتہ۔ میں اپنی مسجد میں اللہ کی توفیق سے میں لوگوں کو کہتا ہوں بھائی جس نے آنا ہے 100 دفعہ آئیں، کو بھائی ٹائم اوپر تھوڑا سا ہو جائے تو اعتراض جس نے کرنا ہے وہ یہاں نہ آئے۔ سڑکوں پہ سارا دن بیٹھے رہیں گے، رات کو بھی دن کو بھی۔ ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے امام صاحب 2 منٹ نماز لیٹ کر دیں ان کو باتیں کرتے ہیں، خطبہ لیٹ ہو جائے 10 منٹ ان کو باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں جن کو نیکیوں کی فکر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں۔ کسی دن نا محسوس کرتے کہ آج نیکیاں کم ہوئی ہیں، وقت کم ملا ہے۔ طبقات ابن سعد کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ صبح نا منڈی چلے جاتے کسی دوست کو لے کے۔ آپ جانتے ہیں نا منڈی جانے والے صبح جاتے ہیں، کئی تو نماز بھی نہیں پڑھتے تو چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح منڈی چلے جایا کرتے تھے۔ منڈی میں لوگ زیادہ ہوتے، صبح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خالی واپس لوٹ آتے۔ ایک دن ساتھی جو گیا اس نے پوچھا حضرت آپ آئے بھی ہیں منڈی سے، کچھ خریدا بھی نہیں، کچھ لیا بھی نہیں، جیسے آئے تھے خالی ہاتھ واپس چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو لینا تھا وہ میں نے لے لیا۔ پوچھا حضرت میں سمجھا نہیں۔ فرمایا میری نیکیاں کل کم تھی، میں آیا تھا اتنے لوگوں سے میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہو گئی ہیں، میرا دل مطمئن ہو گیا ہے۔
تو میرے بھائیو ذرا غور فرماؤ، قرآن کہتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ آپ کے خطیب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے جمعہ پڑھانا مشکل نظر آ رہا ہے، چاہے صاحب سامنے ہی بیٹھ کے، لیکن خیر قرآن کہتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورہ قاف ہے۔ جب تو مر جائے گا، جب میں مر جاؤں گا، چلے جائیں گے، قبر میں جب لٹا دیا جائے گا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، تمہارا مال بھی واپس آ جائے گا، تمہارے بیٹے بھی واپس آ جائیں گے، والباقیات الصالحات، تمہارا جو نیک عمل ہے وہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ آج ہم نیک عمل سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا ہم مال سے اور اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ کرنا چاہیے۔ اگر بندہ ایمان والا ہو، اللہ پیسے دیتا ہے، دولت دیتا ہے، تو پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پھر خرچ بھی کرتا ہے غریبوں پر، پھر سنبھال کے نہیں رکھتا۔ تو کائنات کے رب نے کہا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا دو کہ جب تو جائے گا دنیا سے، کیوں بھائی جانا ہے نا دنیا سے انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے وعدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، جب اللہ نے چاہا بلا لینا ہے، کسی سے پوچھنے کی بات ہی کوئی نہیں۔ تو جب انسان نے جانا ہے قبر میں لٹا کے، وہ چادر بھی ساتھ آ جاتی ہے جو اوپر دی ہوتی ہے، چارپائی بھی آ جاتی ہے، بیٹے مال بھی آ جائے گا واپس، بیٹے بھی آ جائیں گے، جو نیک اعمال ہمارے ہوں گے وہ ہمارے کام آئیں گے۔ اور یہ جو قبر ہے نا، دن میں بڑی دفعہ یاد کرتی ہے انسان کو، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ کسی نے اس کی ترجمانی بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے میریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں۔ کبھی یاد کیا کرو قبر کو، بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بڑے گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ ہیں ہم بڑے گناہ گار، بڑے خطا کار، بڑے سیاکار، لیکن جب ہم ان چیزوں کو یاد کریں گے، اور میں تو کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم کہ اللہ نے یہ بھی میرے اور آپ پہ کرم کیا ہے کہ آخرت میں قبر کا ٹھکانہ مل جاتا ہے، چھوٹا سا گھر مل جاتا ہے۔ یہ بھی میرے اور آپ کے مالک کا احسان ہے۔ قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے میریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں، موت میرے گھر روز مار دیے پھیریاں، موت تیرے گھر روز مار دیے پھیریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے میریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں۔ او کلا اتھوں آیا ہے تے کلا اتھے جانا ہی، کلا اتھوں آیا ہے تے کلا اتھے جانا ہی، تیاں پہنا تیریاں نہ کم تیرے ہونائی، تیاں پہنا تیریاں نہ کم تیرے ہونائی، جنہ لئی تو راتی دینے، جنہ لئی تو راتی دینے کریں ہیرا پھیریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے میریاں۔ ذرا نوجوانوں تسی بھی توجہ کرنا ذرا، بعض نوجوان 5 وقت کے نمازی، اللہ ان کو اسی طرح نمازی بنا کے رکھے، اور بعض ہمارے نوجوان بچے نماز نہیں پڑھتے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا نوجوانوں سن لو،
او مان کا دا کرنا ہے حسن تے جوانی دا، او مان کا دا کرنا ہے حسن تے جوانی دا، زندگی ہے تیری جویں بلبلائے پانی دا، او مان کا دا کرنا ہے حسن تے جوانی دا، زندگی ہے تیری جویں بلبلائے پانی دا، او تیریاں تے ساواں وی نہیں اپنیاں تیریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے میریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں۔ ایک دن بھائیو آنا ہے، اور ویسے تو 1 سیکنڈ کا پتہ نہیں، میری بات کو ذرا نوٹ کر لینا، 1 سیکنڈ کا پتہ نہیں، 1 سیکنڈ کا بھی، لیکن چلو میرے بھائیو لمبی لگا لو ذرا زندگی، کتنے کو 200 سال تو نہیں ہو جانی نا، کو 150 سال تو نہیں ہو جانی، کاغذ پینسل پکڑا کرو، 1 سیکنڈ کا نہیں پتہ، میں نے پہلے عرض کیا، کاغذ پینسل پکڑا کرو، کبھی 100 لکھ کے نا بیچ میں سے اپنی زندگی کو مائنس کر لیا کرو کہ میری 50 سال ہو گئی ہے، 35 ہو گئی ہے، 60 ہو گئی ہے، اگر 100 سال ہوئی تو باقی کتنے ہیں، کبھی 80 کو لکھ کے تو اس میں سے مائنس کر لیا کرو کہ اگر زیادہ سے زیادہ بھی ہوئی تو کتنی ہوگی، اس کے بعد ہم نے کہاں ہونا ہے۔ جب یہ چیزیں ہم سوچیں گے، غور کریں گے، کائنات کے رب کی قسم ہے میری اور آپ کی بڑی ہی اصلاح ہو جائے گی، بڑی اصلاح ہو جائے گی، بڑے برائیوں سے بچ جائیں گے، بڑے ایسے کاموں سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو قبر ہے نا، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صدقے قربان جاؤں کہ ایک بار نہیں، کائنات کے امام نے، نبیوں کے سردار نے، اللہ کے محبوب نے، اللہ کے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی، اور پھر بھی جب قبر کا ذکر آیا کرتا تھا تو جناب عثمان غنی زارو قطار رویا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ تو نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا تھا کہ اے میرے پیارے عثمان، آج کے بعد تو کوئی نیکی بھی نہ کر، تو جنت کا وارث ہے۔ لیکن عثمان غنی نے نیکیاں کرنی تو نہیں چھوڑی تھی، قبر کا ذکر آتا تو زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ پوچھنے والوں نے سوال کیا، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا ذکر آتا ہے تم روتے نہیں ہو اتنا، محشر کے میدان کا ذکر آتا ہے تم اتنے روئے نہیں کبھی، کیا وجہ ہے کہ جب قبر کا ذکر آتا ہے آپ بہت روتے ہیں؟ فرمایا بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا، پھر بھی کچھ لوگ فیملی کے پاس ہوتے ہیں، کچھ دوست احباب پاس ہوتے ہیں، جب موت آتی ہے تب بھی کوئی نہ کوئی پاس ہوتا ہے، محشر کے میدان میں بھی بڑے لوگ ہوں گے، لیکن قبر کے اندر اکیلا انسان، اکیلا انسان، اور پتہ نہیں قبر کا موسم کیسا ہوگا۔ قبر کی زمین کچی ہے، دیواریں کچی ہیں، چھت کچا ہے، اور میں تو اپنے اصلاح کے لیے کئی بار سوچتا ہوں، آپ بھی غور فرمائیے گا، آپ نے کروڑ پتی ارب پتیوں کے جنازے بھی پڑھے ہوں گے، غریبوں کے بھی پڑھے ہوں گے۔ کبھی کروڑ پتی ارب پتی آدمی اگر فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے نے کبھی نیچے 5000 کا قلین نہیں بچھایا ہوا نظر آئے گا آپ کو، صف ہی بچھائی جاتی ہے، صف۔ اس دولت کی اہمیت کا پتہ لگا لو۔
قبر میں پتہ نہیں، وہی انسان کو ہی پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، یا رب جانتا ہے، یا رب جانتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا، فرشتے آتے ہیں، 3 سوال ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد وہ سوال جب شروع ہوتے ہیں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ عصر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے دو اگر کوئی اللہ والا ہے۔ بہرحال جو جواب صحیح دے دیتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا تو یہی جواب دے گا، بستر بھی جنت کا مل جاتا ہے، لباس بھی جنت کا مل جاتا ہے، قبر میں اندر جنت کی کھڑکی بھی کھل جاتی ہے۔ جب یہ خوش نصیب کو یہ اعزازات حاصل ہو جاتے ہیں تو میں نے ایک سیرت کی کتاب میں پڑھا کہ یہ خوش نصیب خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ کیا خواہش کرتا ہے؟ اعزازات ملنے کے بعد خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ کاش مجھے آپ اجازت دے دیں، میں اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے داروں کو بتلا دوں کہ میری نیکیوں کا کائنات کے رب نے یہ صلہ دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اب نہیں، تیری خواہش اپنی جگہ پہ، اب تو سو جا اس طرح جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے اور اس کو کوئی اس کا پیارا ہی اٹھاتا ہے۔ یہ قبر کا جو جاتے ہیں یا وہ بتا سکتے ہیں یا کائنات کے رب کو پتہ ہے، اور پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہونا ہے۔ کسی نے اس کی بھی ترجمانی کی ہے، اللہ جانے میرے نال اگے کی ہونا ہے، ساریاں نے بہ کے پھر میرے کول رونا ہے۔ اللہ جانے تیرے نال اگے کی ہونا ہے، ساریاں نے بہ کے پھر تیرے کول رونا ہے۔ او بھین پائی یار بیلی سارے چھڈی جانا ہے، او بھین پائی یار بیلی سارے چھڈی جانا ہے، او جدھے وچ رہندا سیں حویلی چھڈی جانا ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ کاش ہمیں زندگی میں سمجھ آ جائے، ہم چوریاں چھوڑ دیں، ڈاکے چھوڑ دیں، ہمسایوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں، ہم کم تولنا چھوڑ دیں، ہم گالی گلوچ چھوڑ دیں، ہم اللہ کے ان گھروں سے پیار کرنا شروع کر دیں۔ او بھین بھائی یار بیلی سارے چھڈی جانا ہے، او بھین بھائی یار بیلی سارے چھڈی جانا ہے، او جدے وچ رہندا سیں حویلی چھڈ جانا ہے۔ مکے میرے سا جدوں مٹی دا میں ہونا ہے، مکے جدوں سا تیرے مٹی دا تو ہونا ہے، ساریاں نے بہ کے پھر میرے کول رونا ہے، ساریاں نے بہ کے پھر تیرے کول رونا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تندرستی میں زندگی میں ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ کی قسم دنیا جو ہے نا، یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے ایویں نہیں ہمیں پیدا کر دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ 17,000 کی تعداد ہے مخلوقات اللہ کی، لیکن اصل اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ 17,000 انہوں نے اپنا اندازہ لگایا، 17,000 مخلوقات، باقی خدا جانتا ہے، جس طرح فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اللہ جانتے ہیں۔ ان سب مخلوقات میں سے مجھے اور آپ کو اللہ نے افضل بنایا ہے۔ اتنی بات ہی سوچ لینا، اتنی، صرف اتنی، اور میرے بھائیوں بندر بنا دیتا، سانپ بنا دیتا، کوئی اور پرندوں سے درندوں میں بنا دیتا تو میں اور آپ رب کا کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ نے ہمیں انسان بنایا،
1,24,000 یا 44,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سارے انسانوں میں سے تھے۔ قرآن پاک نے کہا ہے میرے پیارے پیغمبر ان کو بتلا دو قل انما انا بشر مثلکم، اے سونے پیغمبر بتلا دو میں بھی ایک انسان ہوں۔ لیکن یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا اور نہ کوئی آئے گا، نہ ایسا اللہ نے کوئی بنایا نہ اللہ بنائے گا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نا ایک دن اللہ نے طلب کر لیا کہ جبریل آؤ نہ ذرا، جی اللہ حکم۔ اللہ نے فرمایا کہ جبریل میں تجھے اپنی ساری مخلوق خلقت دکھانا چاہتا ہوں۔ کہا اللہ جو حکم ہے۔ انبیاء بھی اس میں تھے، صحابہ بھی تھے، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، ہندو بھی تھے، انگریز بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، مومن بھی تھے، دوسرے بھی تھے۔ ساری کائنات کو جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دیا۔ اور یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ اللہ کے لیے کوئی بھی ایسا ایک کام نہیں ہے لاکھوں کروڑوں اربوں کاموں میں جو مشکل ہو، کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے گئے، ساری مخلوق کو اللہ نے سامنے کر دیا، نظارہ کیا آئے دیکھ کے۔ اللہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی مالک ہے، اس کا اپنا انداز ہے۔ جیسے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہو وہاں فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی گاؤں ہو، کوئی شہر ہو، کوئی ماڈرن علاقہ ہو، کوئی پسماندہ علاقہ ہو، کوئی آپ کے گھر کی بیٹھک ہو، آپ کی گھر کے دکان ہو، آپ کارخانے میں بیٹھے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو، اللہ فرشتے نازل فرما دیتے ہیں۔ اور جو فرشتے نازل فرماتے ہیں اس کو نہیں پتا کہاں گئے تھے، سب کچھ پتا ہے میرے اور آپ کے رب کو، لیکن انداز ہے اللہ کا، جا واپس جاتے ہیں اللہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی پوچھتا ہے سناؤ کہاں سے آئے تھے، کیا بندے کہہ رہے تھے میرے، سب کچھ اللہ کو پتا ہے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کائنات کے رب نے پوچھا جبریل سناؤ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں اے میرے رب میں نے تیرے حکم سے مشرق بھی دیکھا، میں نے تیرے حکم سے مغرب بھی دیکھا، میں نے تیرے حکم سے شمال اور جنوب بھی دیکھا۔ اے میرے اللہ میں نے کونا کونا چھان مارا، تیری ساری مخلوق کو دیکھا، جس طرح تو نے محمد کو بنایا ہے جس طرح کا، اس طرح کا کوئی اور نظر ہی نہیں آیا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں کہا کرتا ہوں دل نبی دے نظارے گلوں رجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے گلوں رجدائی نہیں، سونا جگ وچ ایہو جہا لبدائی نہیں، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سانو ہور کوئی بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، سونا جگ وچ ایہو جہا لبدا ہی نہیں۔ پہلی بات میں نے یہ بتلائی ہے کہ اگر ہم یہی سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، کبھی غور کرو میرا اور آپ کا شجرہ نسب، میرا اور آپ کا تعلق کہاں جا کے جڑتا ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ جب غور کریں گے تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج کسی کا تعلق کانسٹیبل سے ہو، اے ایس آئی سے ہو، سب انسپیکٹر سے ہو، انسپیکٹر سے ہو، اے ایس پی سے ہو، ڈی ایس پی سے ہو، سی پی او سے ہو، آر پی او سے ہو، آج کسی کا تعلق ڈپٹی چیئرمین سے ہو، چیئرمین سے ہو، میئر سے ہو، اللہ کی قسم میں نے تو دیکھا ہے کانسٹیبل کا کے ساتھ تعلق ہو اس بندے کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ تو میرا تو آپ کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، ہم خوش قسمت ہیں۔ کائنات کے امام سے میرا اور آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے، کبھی سوچا غور کیا کہ اگر ہم بدماشیاں کریں گے، عیاشیاں کریں گے، جھوٹ بولیں گے، ملاوٹیں کریں گے،
سود کا کاروبار کریں گے، ہمسایوں کو تنگ کریں گے، گالیاں نکالیں گے، کل کو کائنات کے امام کے سامنے کس طرح کھڑے ہوں گے؟ کیا ہمیں شرم نہیں آئے گی کہ ہمارا تعلق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا تو پرندے اور درندوں نے بھی کیا ہے اور کرتے ہیں۔ جاؤ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، جناب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سفر سے واپس آ رہے تھے، تھک گئے بہت زیادہ، ایک جگہ مشورہ کر کے پڑاؤ کیا کہ چلو کچھ ریسٹ کر لیں، آرام کر لیں۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے سامان وغیرہ رکھا نا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہاں پہ شیر، چیتے، بچھو، سانپ، زہریلے قسم کے یہاں پہ نا درندے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ٹیلے پر ایک پتھر تھا بڑا، میں اس کے اوپر کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے میں نے اعلان کیا، میرے بھائیو ذرا غور فرمانا کہ میں بھی امتی ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ بھی امتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ چلے میں آگے چلتا ہوں، دیوبندی بھائی میرے ویر وہ بھی امتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اہل سنت بریلوی میرے بھائی وہ بھی امتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اللہ کی توفیق سے اہل حدیث بھی امتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، ہر مسلمان جو ہے وہ امتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ لیکن ادھر دیکھو کہ ہمارا حال کیا ہے، ہم کتنی عزت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کتنا احترام کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کتنی بات مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ادھر جناب سفینہ پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، کن کو مخاطب کرتے ہیں؟ پرندوں کو کرتے ہیں، درندوں کو کرتے ہیں کہ بھائی سن لو، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اور یہاں ہم پڑاؤ کرنا چاہتے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث کی کتابیں دیکھو، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہ تفصیل سے لکھی ہوئی ہے بات کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ اعلان کیا تو ہم نے منظر دیکھا، بلکہ منظر نہیں دیکھا، مناظر دیکھے کہ جن درندوں کے بچے تھے نا وہ بھی منہ میں لے کے اٹھا کے تو وہاں سے بھاگ رہے تھے، میدان کو خالی کر دیا۔ انہوں نے کہا ہوگا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ہو، دیوانے ہو، اور ہم ان کے پروانوں کے بھی پروانے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم زندگی کس طرح بسر کر رہے ہیں۔ اور ایک اور نقطہ لے جاؤ، دل کی تختیوں پر لکھ کے لے جاؤ، اللہ کرے میری سمجھ میں بھی آ جائے، میں بھی گناہگار ہوں اور آپ کے بھی سمجھ میں آ جائے، جس کا آج سے کل بہتر نہیں ہے نا میرے بھائیوں، وہ بڑا خسارے میں ہے۔ وقت کا کوئی پتہ نہیں، ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ میرے بھائیوں قرآن کہہ رہا ہے، پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ تجھے پتہ بھی نہیں چلنا، اس دولت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے قبر میں تم نے چلے جانا ہے۔ میرے بھائی آؤ، اللہ کی توفیق سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے مہمان بن کے بیٹھے ہیں، اور آؤ اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے نا اس کو نوٹ کر لو، اس کو سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت دا، میری رحمت دا دریا وگدا، دریاوی بے بہا وگدا۔ اب بھائی قسمت کی بات ہے نا اپنی اپنی۔ میں نے پچھلے دنوں ایک تقریر کی تو میں نے وہاں کہا تھا کہ ابو جال نے 55 حج کیے، 50 اور 5 55 حج کیے ابو جال نے، اور حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، بڑی خدمت کیا کرتا تھا، لیکن کائنات کے رب کے دربار میں ایک بھی حج قبول نہیں ہوا
ایک بھی حج، کیونکہ ایمان والا نہیں تھا نا، ایمان والا نہیں تھا، ایک حج قبول نہیں ہوا، اندازہ کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان والا آدمی ایک حج قبول کرتا ہے، ایک حج کرتا ہے، اللہ اسے ایسے کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے یہ نکلا ہے، پاک اور صاف۔ یہ مقدروں کی باتیں ہیں، قسمت کی باتیں ہیں۔ مکہ فتح ہوا نا، جب مکہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام روتے ہوئے نکلے تھے۔ اللہ نے پھر ایک وقت آیا، اللہ کا کرنا ہے سوا 10,000 لشکر کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بیوی سے کہا ہندہ سے کلمہ پڑھ لو، استغفر اللہ نعوذ باللہ کہنے لگی میں مر سکتی ہوں کلمہ نہیں پڑھوں گی۔ اتنے سخت الفاظ کہے کہ ابو سفیان کی دوبارہ جرأت نہیں ہوئی۔ اگلے دن گھر گئے تو ابو سفیان کی جو گھر والی تھیں وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھیں، میرے بھائیو اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ ابو سفیان دیکھ کے حیران رہ گیا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ابو سفیان جو ہے نا وہ اس طرح کر کے نا آنکھیں ملنے لگے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کل تو یہ مجھے بڑے سخت الفاظوں میں کہہ رہی تھی، تو یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ پوچھا کہ کل تو کیا کہہ رہی تھی اور آج یہ میں کیا تبدیلی دیکھ رہا ہوں؟ میرے بھائی آؤ ہم بھی اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، اللہ سے دعا کیا کرو، یہ جو ہم مولوی ہیں نا چھوٹے موٹے، اللہ ہمیں بھی سمجھ دے، ہم بھی ٹھیک ہو جائیں اور مقتدی بھی ٹھیک ہو جائیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ بی بی کل تو یہ کہہ رہی تھی اور آج تو اللہ کا ذکر کر رہی ہے، کہتی ہے میں کیا کروں؟ میں نے رات بھر دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی جشن منا رہے ہیں اور سجدوں میں پڑھ پڑھ کے منا رہے ہیں۔ ہم جشن کس طرح مناتے ہیں؟ شادیوں پہ بڑے بڑے اہل حدیثوں کی بھی دیکھی ہیں کس طرح جشن مناتے ہیں۔ ہندہ کہنے لگی کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ساری رات کوٹھے پہ چڑھ کے دیکھتی رہی ہوں، ان کے دوست، ان کے ساتھی، وہ کبھی قیام کر رہے ہوتے تھے، کبھی رکوع کر رہے ہوتے تھے، کبھی سجدے کر رہے ہوتے تھے۔ میں تو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ میں نے تو لوگوں کو دیکھا تھا جب ان کو کوئی خوشی ملتی وہ شرابیں پیتے، وہ ناچتے۔ آج جو پھر یہ کام کر رہے ہیں یہ پھر انہی کی کر رہے ہیں نا، پیروی کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو آؤ یہ قسمت اور مقدر کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آؤ یہ پیغام میں آج بھی دے دوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے میری رحمت دا دریا وگدا دریاوی بے بہا وگدا، تسی میرے بوہے تے آ کے بہ جاؤ۔ اللہ ہم تیرے دروازے پہ بیٹھے ہیں، تیرے گھر بیٹھے ہیں، اور میرے دوستو اللہ کا دروازہ کبھی نہ چھوڑنا، اللہ کا گھر کبھی نہ چھوڑنا۔ خوشی ملے تب بھی اللہ کا گھر اور دروازہ کبھی نہ چھوڑنا۔ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی گھاٹا پڑ جائے، کوئی دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، پھر بھی اللہ کا گھر اور اللہ کا دروازہ کبھی نہ چھوڑنا۔ پھر دیکھو انشاءاللہ قیامت کے دن کامیابیاں ملیں گی اللہ کے فضل سے۔ میری رحمت دا دریا وگدا دریاوی بے بہا وگدا، تسی میرے بوہے تے آ کے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ۔ میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دل صاف کراں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرما دے، ہم بہتر ہو جائیں۔ سب سے پہلے اپنا فائدہ ہے، سب سے پہلے اپنا فائدہ ہے، پھر دوسروں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر گھر میں 4 بھائی ہیں، ایک نمازی ہے نا، باقی 3 نماز نہیں پڑھتے، تو وہ ایک جو پڑھتا ہے کبھی نہ کبھی تو خربوزے کو، جیسے کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پڑتا ہے، پکڑتا ہے، کسی نہ کسی جگہ
دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. جب انسان دیندار ہو، اسلام والا ہو، تو اللہ سے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہو، اور اللہ نے کہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو. میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑنا، اللہ کا گھر نہیں چھوڑنا، چاہے زندگی میں جو بھی حالات ہوں، تنگی ہو، تنگ دستی ہو، غم ہو، خوشیاں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے، خوشیاں مل جائیں. اللہ کا گھر اور دروازہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. اللہ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے. میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. اللہ کی ذات مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، زندگی موت کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے. فرمایا میرے پیارے پیغمبر کہہ دو نا ذرا اعلان کر کے. اللہ جی کیا کہنا ہے؟ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کائنات کے امام کی زبان اللہ کی زبان ہے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اور کسی نے اس کی ترجمانی بڑے پیارے انداز میں کی ہے. سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا دل و جان سے غلام محمد. ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، کلام خدا ہے کلام محمد. کہہ دو پیار سے صلی اللہ علیہ وسلم. سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے محبوبہ کہہ دو. اللہ کی قسم قرآن پڑھ کے، اگر قرآن بڑے لوگ پڑھتے ہیں، اللہ ان کی یہ پڑھنا اللہ قبول فرمائے، اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمائے. لیکن میں نے دیکھا ہے، مجھے بھی 25 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے، میں نے بڑا مشاہدہ کیا ہے ترجمہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. اور قرآن پاک میں بار بار اللہ نے فرمایا ہے کہ غور کرے گا تو پتہ چل جائے گا. ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، لیکن کبھی غور کر کے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں اور عیاں ہو جائیں گی. غور نہیں کرتے ہم، روٹین واز. فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، میرا زندہ رہنا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا وفات پا جانا بھی للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے. یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ کا گھر نہیں چھوڑنا، اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑنا، کسی قبر پرستی پر نہیں جانا، کسی اور کے نام کی نظر اور نیاز نہیں دینی. یاد رکھو یہ بات سب سے موٹی بات ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی توفیق سے پڑھا میں نے بھی اور آپ نے بھی. 70 شاخیں ہیں لا الہ الا اللہ کی، 70 شاخیں. اور سب سے مین بات جو ہے میجر، وہ یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کر لیے، گناہ بھی ہو گئے، غلطیاں بھی ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں، لیکن جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے پورے کیے، کسی حالت میں بھی اللہ کا گھر نہیں چھوڑا، اللہ کا در نہیں چھوڑا، قیام نہیں چھوڑا، رکوع نہیں چھوڑا، سجدے نہیں چھوڑے. کائنات کے رب کی قسم ہے قیامت والا دن ہوگا، بالآخر اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا بالآخر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.